بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ جس وقت یہ صدا آئی تو اہل حرم کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ امام علیہ السلام خیمے کے قریب آئے اور جناب زینب عالیہ سے فرمایا، میرے چھوٹے بچے کو مجھے دے دو تاکہ اس سے ودا ہو لوں۔ آپ نے بچے کو آغوش میں لیا۔ جیسے ہی آپ نے اس کا بوسہ لینا چاہتے تھے، حرملہ نے گلوئے نازک کا نشانہ بنایا اور وہ تیر گلے پر لگا اور اس کا سر ذبح ہو گیا۔ اس سلسلے میں سید حیدر ہلی کہتے ہیں، من عاطفن احوا لے تقبیل طفلہ فقبیل منہ قبلہ السہام منحرن، یعنی امام حسین علیہ السلام بچے کا بوسہ لینے کے لیے جھکے تھے کہ ان سے پہلے تیر نے گلے کا بوسہ لے لیا۔ امام علیہ السلام نے بچے کو جناب زینب عالیہ کے حوالے کیا اور فرمایا، اسے تھامو اور اپنے ہاتھ گلے کے نیچے رکھ لیا جو خون سے بھر گیا۔ آپ نے وہ خون آسمان کی طرف اچھال کر فرمایا، ہونا ما نزل بی انہو بے عین اللہ تعالی، یعنی چونکہ خدا اس منظر کو دیکھ رہا ہے جو مصیبت مجھ پر وارد ہوئی ہے، اس لیے یہ مجھ پر آسان ہے۔ اور الاحتیاج میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے اترے اور پشت خیمہ پر تشریف لائے، تلوار سے قبر کھودی اور خون بھری لاش کو دفن کر دیا۔ ترجمہ نص المحموم صفحہ 186، مالی السبتین جلد 1 صفحہ 423۔ نمبر 7، مصائب علی اصغر علیہ السلام۔ مشہور ہے کہ علی اصغر 6 ماہ کے تھے۔ آپ کی والدہ رباب بنت امراء القیس تھیں۔ حضرت علی اصغر جناب سکینہ کی ماں کی طرف سے بھی بھائی تھے۔ ان کے نام کے سلسلے میں علامہ مجلسی نے جلال العیون میں لکھا ہے کہ بعض نے ان کا نام علی اصغر لکھا ہے۔ کتاب منتخب التواریخ میں نقل ہے کہ زیارت عاشورہ میں ہے، وَعَلَى وَلَدِكَ علی اصغر الذی فجاءت بہی، اور سلام آپ کے فرزند علی اصغر پر کہ ان کے سلسلے میں آپ پر سخت مصیبت پڑی۔ منتخب التواریخ صفحہ 275۔ یہ زیارت سید بن طاؤس نے الاقبال میں نقل کی ہے۔ مقتل الحسین المکرم صفحہ 331۔ مختصر یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن ام کلثوم زینب صغریٰ کے پاس آ کر فرمایا، اے بہن، میں تمہیں اپنے شیرخوار بچے کی دیکھ بھال کے بارے میں تاکید کرتا ہوں، کیونکہ وہ 6 ماہ بچہ ہے اور اسے دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ ام کلثوم نے عرض کی، بھیا، اس بچے نے 3 روز سے پانی نہیں پیا ہے، اس قوم جفاکار سے پانی طلب کیجئے۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو آغوش میں لیا اور قوم کی طرف جا کر خطاب فرمایا، تم نے ہمارے بھائیوں، بیٹوں اور مددگاروں کو قتل کیا، اب اس بچے کے سوا کوئی باقی نہیں بچا۔ یہ شدت تشنگی سے پرندے کی طرح اپنا دہن کھولتا اور بند کرتا ہے۔ اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اسے تمہارے پاس لایا ہوں تاکہ پانی پلا دو۔ یا قوم الم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل اما ترونہ کیف یتلظی عطشا، اے قوم، اگر تم مجھ پر رحم نہیں کرتے تو اس بچے پر رحم کرو، دیکھو پیاس سے کس طرح دہن کھولتا اور بند کرتا ہے۔ ابھی امام کی بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ عمر سعد کے حکم سے حرملہ بن کاہل اسدی نے نازک گلے پر تیر مارا۔ فَذِبْحَ الْطِفْلَ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ أَوْ مِنَ الْأَذَنِ إِلَى الْأَذَنِ، وہ بچہ حلقوم سے حلقوم تک یا کان سے کان تک ذبح ہو گیا۔ مالی السبتین جلد 1 صفحہ 424، کبریت الاحمر صفحہ 126۔ مصائب علی اصغر علیہ السلام کی شدت۔ علی اصغر کی جگر خراش مصیبت امام حسین علیہ السلام پر اس قدر گراں تھی کہ امام رونے لگے اور بارگاہ خداوندی میں عرض کی، خدایا تو خود ہی ہمارے اور اس قوم کے درمیان فیصلہ کر
کہ انہوں نے ہمیں بلایا کہ ہم مدد کریں گے لیکن ہمارے قتل کے در پہ ہیں۔ آسمان کی جانب سے آپ نے آواز سنی کہ یا حسین دعاؤ فإن لہو مرزعن فی الجنت، اے حسین اصغر کی فکر نہ کرو، اس کے لیے جنت میں دودھ پلانے کا انتظام ہے۔ مالی السبتین جلد 1 صفحہ 444، تذکرۃ الحفاظ صفحہ 144۔ شدت مصیبت کی دوسری دلیل یہ ہے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، 11 محرم کو سکینہ شہداء کی لاشوں پر آئیں، روتے روتے بے ہوش ہو گئیں۔ امام حسین علیہ السلام نے سکینہ کو عالم بے ہوشی میں یہ اشعار شیعوں کے لیے سنائے۔ اس کے 2 شعر: لے یتاکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استقا لطفلی فبوءا یرحمونی وسقوہ سہم بغی اوز الماء المعین بالرضاء ومصابہ ھذا زکان الحجون۔ اے شیعو، کاش تم عاشورہ کے دن سب وہ منظر دیکھتے کہ میں نے کس طرح اپنے بچے کے لیے پانی مانگا اور انہوں نے رحم نہیں کیا۔ انہوں نے بجائے شیریں پانی کے ظالمانہ تیر سے اس کو سیراب کیا۔ یہ مصیبت اس قدر سخت اور اندھوناک ہے کہ مکہ کے پہاڑ کو برباد کر دے۔ مالی السبتین جلد 2 صفحہ 53۔ لاش علی اصغر سے سکینہ کی ملاقات۔ دوسری روایت میں ہے کہ جس وقت علی اصغر امام حسین علیہ السلام کی آغوش میں تڑپ رہے تھے، ایک ظالم حسین بن تمیم نے ایک تیر علی اصغر یا امام حسین علیہ السلام کو مارا۔ وہ تیر امام حسین کے لبوں پر لگا اور لبوں سے خون جاری ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے روتے ہوئے بارگاہ خدا میں عرض کی، خدایا، یہ لوگ میرے بیٹوں، بھائیوں اور عزیزوں پر جو کچھ مصیبت ڈھا رہے ہیں، اس کی شکایت تجھی سے کرتا ہوں۔ ابو مخنف کے مطابق جنازہ علی اصغر کو خیمے میں اس طرح لائے کہ سینے سے خون جاری تھا۔ سکینہ نے آگے بڑھ کر کہا، یا ابتا لعلک سقیت اخی الماء، بابا جان، شاید آپ نے بھیا علی اصغر کو پانی پلا دیا ہے۔ امام علیہ السلام نے روتے ہوئے فرمایا، بنیتا ھاکا اخاکا مذبوحا بسہ ملعدا، بیٹی یہ ہے تیرا بھائی جسے تیرے دشمنوں نے ذبح کر دیا۔ خدا ہی جانتا ہے کہ سکینہ پر کیا گزری۔ دشمن کی زبانی انصار امام حسین علیہ السلام کی شجاعت۔ ایک آدمی کربلا میں عمر سعد کی فوج میں تھا۔ وہ شہدائے کربلا کے قتل میں شریک تھا۔ کسی نے اس سے پوچھا، تف ہے تجھ پر، تو کیسے راضی ہوا کہ فرزند رسول کو کربلا میں شہید کر دیا؟ اس نے جواب دیا، تمہارے منہ میں پتھر، اگر تم بھی کربلا میں ہوتے تو وہی کرتے جو میں نے کیا۔ حسین کے ساتھیوں نے ہم پر چڑھائی کی، ان کے ہاتھ میں تلوار تھی، وہ پھاڑ کھانے والے اونٹوں کی طرح ہمارے سواروں کو دائیں بائیں روند رہے تھے۔ وہ اپنے کو موت کے منہ میں ڈال چکے تھے۔ وہ موت کا پیالہ پینا چاہتے تھے یا موت کو پچھاڑنا چاہتے تھے۔ اگر ہم نے ان سے ہاتھ کھینچ لیا ہوتا تو سبھی لقمہ اجل بن جاتے۔ پھر اس نے کہا، فما کننا فعلینا لأم لکا، اے مادر مردہ، تو پھر ہم کیا کرتے؟ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد 3 صفحہ 263۔ مصائب امام حسین علیہ السلام۔ مصائب امام حسین علیہ السلام کے متعدد گوشے ہیں۔ جب آپ میدان میں گئے اور شہید ہوئے اور شہادت کے بعد ہم یہاں چند عناوین کے تحت انہیں ذکر کر رہے ہیں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ
یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔